بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی لیبر لاز پہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو پوری دنیا میں تو ان کی بڑی امپلیمنٹیشن ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے سیلری رہ جائے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے جاب پہ، تو وہ دربدر ہو جاتا ہے، اسے کوئی کلیم نہیں ملتا کسی قسم کے کوئی سچویشن، کیونکہ اس کی اویئرنیس بہت کم ہے۔ بتایا نہیں جاتا لوگوں کو کہ آیا اس کا رائٹ کیا ہے۔ منیمم پیمنٹ اینڈ ویجز کا جو کنسپٹ ہے، لائک ابھی 32,000 رکھی، 32,000 رکھی ہوئی تھی گورنمنٹ نے، تو اس سے نیچے کئی جو ادارے ہیں ابھی بھی پے کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ورک مین کمپنسیشن پہ بات کی تھی کہ اگر ڈیورنگ ورک پروسیس بندے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی انجری آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری لگ جاتی ہے، اور کنڈیشنل جو میٹرز ہیں اس ریلیٹڈ جو ہیں، تو وہ کیسے کلیم اپنا کر سکتا ہے اور اس کے کلیم کی ریشو کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ آج جو دوسری چیز آتی ہے، لیبر لاز کا پارٹ 2 کہہ لیں یا دوسرا لا کہہ لیں، جو پیمنٹ اینڈ ویجز کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کی گریجویٹی رہ گئی ہے، اگر کسی کی ڈیوز رہ گئے ہیں سیلری کے، یا سیلری مل نہیں رہی، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جائے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ کیوریز آتی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی اس حوالے سے میسیجز اور یہ وہ، تو مناسب سمجھا کہ لیبر لاز پہ یہ بات کی جائے، بتا دیا جائے کہ ایزی ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ جو آلریڈی ہمارے پاس چل رہا ہے، امینڈڈ آیا 15 میں، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سیلری نہیں مل رہی، آپ کی گریجویٹی نہیں مل رہی، آپ کی جو ڈیوز نہیں مل رہے، یا آپ کو نکال دیا گیا ہے اور آپ کے بقایا جو نوٹس پیریڈ کی سیلری ہے وہ نہیں مل رہی، تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ ڈائریکٹ لیبر جو انسپیکٹر ہے، اسے لیبر انسپیکٹر ہی ہم بولتے ہیں، لیکن ورڈ تو انسپیکٹر ہی ہے صرف، اور یہ وہی انسپیکٹر ہوتا ہے جو فیکٹریز ایکٹ سیکشن 10 کے تحت، سیکشن 10(1) کے تحت امپوائنٹ ہوتا ہے۔ وہیں اس کا بھی جو پیمنٹ اینڈ ویجز کا انسپیکٹر ہے وہ بھی یہی ہے۔ ایک ہی بندہ 2 ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہے ایٹ اے ٹائم، سیپریٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ڈیپینڈس کہ گورنمنٹ کیسے کرتی ہے۔ اب ایک بندے کے جس کے ڈیوز رہ گئے ہیں، جس کی سیلری نہیں مل رہی، جس کی گریجویٹی نہیں مل رہی، وہ یا تو انسپیکٹر کے پاس سیدھا جائے اور اسے جا کے سارا کچھ بتائے کہ یہ چیزیں ہیں، میرے ڈیوز نہیں دے رہے، مجھے ٹرمینیٹ کر دیا، میری بقایا سیلری رہ گئی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس کے پاس جائے گا اور لیبر انسپیکٹر اسے فارم فل کروائے گا، سارا کچھ کرے گا، اور کمپنی کو بلائے گا، آنر کو یا امپلائر کو، کانٹریکٹر کو، جو کوئی بھی ہوگا جس کے طرف ڈیوز ہیں، اسے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ بھئی اس کی پیمنٹ دو، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ سیٹل ہو جاتا ہے میٹر کہ لیبر انسپیکٹر کی، اور لیبر ہو جاتا ہے، تو کیس اس کی ڈیوز مل جائیں گے اور کیس ڈسمس ہو جائے گا، بندہ اپنے رائٹ لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر امپلائر، کانٹریکٹر یا پھر جو آنر ہے وہ پیسے نہیں دیتا، یا ڈیوز نہیں دیتا، یا گریجویٹی نہیں دیتا، تو لیبر انسپیکٹر اپنی طرف سے ایک سوٹ فائل کرے گا یا کلیم فائل کرے گا کمشنر کے تحت۔ کمشنر جو ہوگا وہ سیکشن 3 والا وہ ہوگا پیمنٹ اینڈ وہ ورک مین کمپنسیشن کا، جو ہم نے پہلے بات کی ہے، وہ فائل کرے گا اس کے سامنے، اور ایز پر ایک پورا پروسیجر ہوگا، اس میں نوٹسز ہوں گے، گواہی ہوگی، سارا کچھ جیسے کیسز ہوتے ہیں، پورے سول کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ کیونکہ دیکھا بھی جائے تو اس کے جو جج ہے سیکشن 14 کے اندر، جو کمشنر ہے، اس کی کیپیبلٹی بھی سول جج کے برابر ہی رکھی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ ایک تو کلیم آتا ہے تھرو کمشنر، جو آپ کمشنر کے پاس آتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کونسل کو ہائر کریں، لائر کو، ایڈوکیٹ کو ہائر کریں، اور اسے کہیں کہ سر میرا کلیم فائل کریں، تب آپ کو لیبر انسپیکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر آپ کا لیبر جو کیسز ہیں وہ فائل کرے گا کمشنر کے پاس،
اور ایز پر جیسے سول پروسیجر ہے، کیونکہ سول سوٹ ہے اور سول پروسیجر ہی چلتا ہے ریکوری کا، جو پروسیس سول کورٹ میں ریکوری کا ہوتا ہے یہ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بھی فیصلہ آئے، فیصلہ آنے کے بعد اس کی ایک اپیل بھی دی گئی ہے۔ اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہیں اس فیصلے سے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہیں تو آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اپیل کے لیے آپ کے پاس فورم ہوتا ہے لیبر کورٹ، جو کہ جو انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس کے تحت 1969 ہے بیسیکلی، اس کے تحت جو اسٹیبلش کی گئی لیبر لا، اسٹینڈنگ آرڈر 1968۔ اور اب تو انڈسٹریل ریلیشن بھی آ جاتا ہے اس میں، جو ایرا اور پیرا دونوں آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی اپیل جائے گی لیبر کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور لیبر کورٹ، پھر لیبر اپیل ٹرائیبونل، پھر آپ کا ہائی کورٹ اور سو آن، جو کچھ بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمپل بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں نا تو آپ کا میٹر سیٹل ہو جاتا ہے، اور یا پھر لیبر کورٹ میں ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم کیسز ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن کو ہمیں بہت زیادہ ہائی اپیل میں جانا، اپیل ٹرائیبونل میں جانا پڑے، جو سپریم کورٹ واٹس ایور جو کچھ بھی ہے۔ ہمارا موسٹلی جو کہہ لیں کہ 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو لیبر کورٹ تک اوکے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے اپیل میں جانا چاہیے، کیونکہ لیبر کے میٹر ایسے ہوتے ہیں، کسی کی لاکھ، کسی کے 1.5 لاکھ، کسی کے 60,000 50,000، تو وہ اتنی فیس نہیں افورڈ کر پاتے جتنی انہوں نے ریکوری کرنی ہوتی، تو اس لیے وہ پھر میٹر اسی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں، آپ لیبر انسپیکٹر کے پاس جائیں، اور کورٹس کہاں ہیں وہ میں آپ کو لیبر انسپیکٹر بتا دیتا ہوں کہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک تو لیبر انسپیکٹر بیٹھا ہوا ہے، یا کمشنر کہہ لیں، اور لیبر انسپیکٹر بھی وہیں ہوتا ہے۔ مسلم ٹاؤن میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لیبر کورٹس جو وادت روڈ پہ والی سائڈ سے جائیں تو وہاں آتی ہیں، وادت روڈ سے انٹر ہو، ایک وہ، اور ایک کمشنر جو ہے وہ ہے جو مسلم ٹاؤن سے آپ کسی سے بھی مسلم ٹاؤن کسی شاپ والے سے پوچھ لیں کہ کمشنر پیمنٹ اینڈ ویجز کہاں بیٹھا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ دونوں ہیں ایک ہی پریمسز میں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نارتھ کا ہے کمشنر، ایک ساؤتھ کا، اور دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈیسٹینیشن اور جو جورسڈکشن کس کی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ میٹر ایسا ہے کہ جس میں آلموسٹ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے ہم ضروری سمجھا کہ ہم یہ ڈسکس کریں۔ اگلے میں انشاءاللہ ہم پیرا کو اور جو ایرا یعنی پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ سن 2010 بھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سے کنیکٹڈ لیبر میٹر کے جتنے ہیں اسے پورا کریں گے، پھر سو آن۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔